اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 9 مصحف عثمانی۔ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا، یعنی قرآن میں کچھ الفاظ ایسے تھے جنہیں مختلف قرأت کے حساب سے پڑھا جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی لفظ کو ان 7 اقسام میں پڑھنا واجب تھا، بلکہ ہر کلمے میں الگ الگ طور پر ان میں سے کبھی 2 قسمیں اور کبھی اور زیادہ، کبھی ایک لفظ میں صرف ایک ہی قسم پائی جاتی تھی، اور اس کا پڑھنا متواتر قرأت سے ثابت ہوتا تبھی پڑھ سکتے تھے، اور 7 طرح کی قرأت کے علاوہ کسی اور طرح سے پڑھنا ان کا جائز نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ڈیفرنٹ ڈائلیکٹس کی عربی بولتے تھے، تو قرآن کے جو الفاظ جو ڈیفرنٹ ڈائلیکٹ میں پڑھے جا سکتے تھے تو ان کے معنی و مفہوم میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جواز بھی ثابت تھا۔ جیسے ودھا کو ودھے، سجا سجے، تو ایسے بھی پڑھا جا سکتا تھا۔ تو جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو یہ بات پتہ تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، سوائے چند ایک کے کہ کسی نے کسی صحابی کو دوسرے ڈائلیکٹ میں قرآن کے کچھ الفاظ پڑھتے سنا تو انہیں پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے اس لفظ کی قرأت کروائی، پھر دونوں نے الگ الگ طریقے سے پڑھا، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحیح کہا۔ تو اس وقت تک تو سب کچھ صحیح تھا، پھر اسلام عرب سے نکل کر عجم تک پھیل رہا تھا۔ اجمیوں کی زبان عربی نہیں تھی، وہ ڈیفرنٹ ڈائلیکٹس پر جھگڑنے لگے، جس نے جس ڈائلیکٹ کو سنا ہوتا اسی کو صحیح کہتا۔ ایک اختلاف ابھرتا دکھائی دیا جو آگے چل کر ایک بہت بڑا فتنہ ثابت ہو سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جس فارم میں تحریری شکل میں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تھا، وہ تحریریں انہی 7 حروف کے مطابق تھیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو کتابی شکل میں یکجا کر لیا تھا، سیم انہی 7 حروف کے مطابق۔ صحابہ جہاں بھی جا رہے تھے ان کے سینوں میں قرآن موجود تھا۔ دھیمے دھیمے اسلامی فتوحات پھیل رہی تھیں۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور صحابہ ملک کے ملک فتح کر رہے تھے، ایسے ہی جب بہت سارے صحابہ کی جماعت آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں گئی اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہاں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگ تلاوت قرآن میں بہت اختلاف کرنے لگے ہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وقت کے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ سے آ کر اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ امیر المومنین، اس سے پہلے کی آیت کتاب کی یہ امت جو ہے کتاب الہی میں یہود و نصارہ کی طرح اختلاف کرنے لگے، اس کو سنبھال لیجئے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی کچھ اختلاف جو مدینہ میں ہو رہا تھا سن رہے تھے، اس کی خبر آ رہی تھی ان کے پاس بھی کہ یہ صحیح ہے غلط کچھ چل رہا ہے۔ تو پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ آپ کے پاس جو صحیفے رکھے ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کو قریش کی لغت کے مطابق کر دیں، کیونکہ قرآن انہی کے ڈائلیکٹ میں نازل ہوا ہے، اور پھر ہم آپ کو وہ نسخے واپس کر دیں گے۔ تو پھر حفصہ رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ نسخے بھیج دیے۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 لوگوں کی ایک ٹیم تیار کی، جس میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، سعید بن العاص رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان 4 لوگوں کو تاکید کی جن میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ قریشی نہیں تھے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم یہ جو قریشی ہو تینوں اور زید بن ثابت، اگر ان میں کسی آیت کی کتابت کے سلسلے میں اختلاف ہو تو قرآن کو قریش کی زبان میں لکھیں، کیونکہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا۔ تو اس طرح مسلمانوں کے درمیان قرآن کی قرأت میں جو اختلاف ابھرنے والا تھا اس کو روک مل گئی۔ ان 4 صحابہ کی محنت سے قرآن کی کئی کاپیز تیار ہو گئیں، تو کہیں آگے چل کر لوگوں میں کوئی اختلاف نہ ہو، عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے جو ذاتی نسخے لوگوں کے پاس تھے صحابہ کے مشورے سے اس کو جلانے کا حکم دیا۔ یہ ذاتی نسخے پچھلے آڈیو میں ہم لوگوں نے سنا تھا نا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جمع کروایا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رکھا ہوا تھا، تو اس وقت بہت سے صحابہ آ کر کے اس سے نوٹ کرتے تھے، اپنا ذاتی نسخہ تیار کرتے تھے، تو لوگ اپنے ذاتی نسخے بنا رہے تھے، وہ ذاتی نسخے ان کے پاس تھے، اور جو یہ تیار ہوا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا یا رکھوایا تھا۔ اور صحابہ کے بہت سے جو ان کے ذاتی نسخے تھے وہ بہت مشہور بھی تھے، اس لیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ اسی لیے چاہ رہے تھے وہ کہ لوگوں کو ایک قرآن پر متفق کر دیں، جیسے مصعب ابی بن کعب اور مصعب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت مشہور تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ نے ذاتی نسخے رکھے ہوئے تھے لیکن وہ زیادہ مشہور نہیں ہوئے تھے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان نسخوں کو جلانے کا حکم دیا، کیونکہ ان نسخوں کا وجود امت میں اختلاف کی وجہ بن سکتی تھی۔ شروع میں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنا نسخہ جلانے سے انکار کر دیا، مگر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا سینہ کھل گیا تو پھر وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے سے متفق ہو گئے، کیونکہ وہ صحیفے تو بالکل ویسے ہی تھے جو عہد رسالت سے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے چلے آ رہے تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی سیم ویسے ہی کیا تھا۔
تو اس میں تو اب کوئی شک اور شبہ کی گنجائش تھی ہی نہیں، تو پھر ذاتی نسخہ لوگوں کو اپنے پاس رکھنے کی ضرورت تھی ہی نہیں، بلکہ ذاتی نسخوں کو سنبھال کر رکھنے سے ہمیشہ ایک نزاع اور جھگڑے کا ہی ڈر رہتا، اور عہد رسالت سے جیسے جیسے دوری بڑھتی جاتی اسی قدر یہ ذاتی مصائف امت کے لیے ضرر رسائی ثابت ہوتے۔ تو اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک قرآن پر جمع کر دیا، اور باقی نسخوں کا کام اب تھا نہیں، ضرورت تھی نہیں، تو ان کو جلانے کا حکم دے دیا اور اوریجنل نسخہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی کئی کاپیز تیار کروائیں اور کوفہ، بصرہ، شام، یمن، بحرین، ان مختلف جگہوں پر وہ نسخے بھیجے۔ عثمان رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ صرف لکھے ہوئے نسخوں پر ہی قانع نہ ہو جائیں، بلکہ براہ راست صحابہ کے منہ سے قرآن سن کر اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں۔ اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے جب کسی ملک میں قرآن کا نسخہ بھیجا تو اس کے ساتھ ایک قاری بھی بھیجا۔ ابھی بھی جو یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کرائے اس میں بھی نقطے اور اعراب نہیں تھے، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جمع کردہ نسخے میں بھی یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، اور اس میں کسی بھی طرح کی شرح اور تفسیر ڈیٹیل نہیں تھی، کیونکہ بعض صحابہ کے جو ذاتی نسخے تھے اس میں انہوں نے بعض آیات کی وہ تفاسیر لکھی تھی جو انہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ مثال کے طور پر لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، مطلب کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے ذاتی نسخے میں خود سے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر سن رہے ہوں گے تو بریکٹ میں لکھ لیا فی مواسم الحج، کہ یہ حج کے دنوں کی بات ہے، کیونکہ اس کی تفسیر حج سے ریلیٹڈ ہے کہ حج کے دنوں میں تجارت کر کے مالی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اضافہ انہوں نے وضاحت اور تفسیر کے لیے کیا تھا۔ جیسے ہم لوگ جب ٹیچر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کتابوں ہی میں اپنی سمجھ سے جلدی جلدی ٹیچر کے ایکسپلینیشن کے حساب سے کوئی نہ کوئی حصہ لکھتے رہتے ہیں، سائیڈ نوٹس لکھتے رہتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہوا تھا۔ بعض صحابہ نے اپنے اپنے حساب سے بریکٹ میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی بھی قسم کے توضیح والے الفاظ، تفسیر والے الفاظ کو اپنے مصحف میں شامل نہیں کیا۔ تو یہ ہے مصحف عثمانی۔ تو مصحف عثمانی اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قریش کی قرأت والا جو اختلاف تھا اس کو ختم کر کے قریش کی قرأت میں قرآن کو پھر اسٹیبلش کیا۔